سورۃ النور دراصل ایک واقعے کے پس منظر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل کی ہے، بالخصوص اس کا ابتدائی حصہ جس کا تعلق منافقین کے اس پروپیگنڈے سے ہے جو انہوں نے حضرت صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یاوہ گوئی کی تھی اور ان پر الزام تراشی کی تھی، بعد اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تفصیل تو بڑی لمبی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالآخر اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی ابتدائی آیات مبارکہ نازل کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوبہ کی پاک دامنی کا تذکرہ کیا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا، یہی کہتی تھی، یہی تصور آتا تھا کہ اللہ ذوالجلال وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میری پاک دامنی سے آگاہ فرما دیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو، صحابہ کرام کو اللہ کا یہ پیغام یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صفائی یہ صحابہ کرام تک پہنچا دیں گے۔ میں تو صرف یہی تصور کرتی تھی، لیکن یہ تو میرے حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں تھا کہ اللہ ذوالجلال میری پاک دامنی کو قرآن بنا کے نازل فرمائے گا اور قیامت تک میری پاک دامنی منبر و محراب تک بیان ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، منافق جو سب سے بڑا سرگنا تھا عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں قرآن مجید میں انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اللہ ذوالجلال عذاب عظیم سے دوچار کرے گا۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہ جو دنیا میں پھدکیاں لیتے رہتے ہیں نا، کبھی مسلمانوں کے پاس، کبھی کافروں کے پاس، کبھی یہودیوں کے پاس، ہر جائی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں سزا ایسی دی، ایسی گہری جگہ پر کہ جہاں سے ادھر ادھر جانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ وحدہ لا شریک نے نکاح کے بارے میں مسائل بیان کیے کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کو نکاح کرو، تاکہ کسی کو تہمت زنی کی نوبت ہی نہ آئے، صورت ہی نہ پیدا ہو۔ اور ساتھ گھروں میں آنے جانے کے مسائل، گھروں میں ایک دوسرے کن کن کے گھروں میں تم جا سکتے ہو، کن گھروں میں نہیں جا سکتے، جن گھروں میں جانا بھی ہے ان گھروں کے میں جانے کے آداب اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی بیان فرمائے۔ منافقوں کے کردار کا ذکر بھی کیا اور اہل ایمان کو بشارتیں بھی دیں، اور اہل ایمان کے ایمان اور کردار کا تذکرہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا۔ چنانچہ اسی صورت میں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ مومنوں کی بات یہ ہے، پہلے منافقوں کی بات ہوئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم، کہتے یہ ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، لیکن جب بات آتی ہے، اطاعت کا موقع آتا ہے تو منہ موڑ جاتے ہیں، پھر اطاعت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے۔ منافقوں کے اس کردار کا ذکر کرنے کے بعد پھر مومنوں کے کردار کا ذکر کیا ہے
کہ مومنوں کا کردار یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ فرمایا اولئک و اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار رہے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے گا، اولئک هم الفائزون، یہی بچنے والے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے یہی فائز المرام ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی سے یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال انہیں جہنم سے محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا، جس طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا نا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ ہے کامیاب، وہ ہے کامیاب۔ کامیابی دنیا کے مال و متاع میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی اصل جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی نیک نامی، دنیا میں بھلائی بہتری اللہ عطا فرما دے تو یہ ڈبل اللہ ذوالجلال کا احسان ہے۔ ہمیں تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، اللہ سے آخرت بھی طلب کرنی چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے، جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی فرماتی ہیں کہ اکثر یہ جامع دعا نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ ربنا، اور کبھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اکثر نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، میرے نبی نے کہہ دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار بنو، اب تمہارے جو ذمے ہے وہ اطاعت ہے، نبی کے ذمے جو ہے نبی نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ کا حکم سنا دیا ہے، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ ہدایت صرف نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کی تابعداری میں۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس کی، میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو پھر تم ہدایت پر رہو گے۔ کسی اور کی اطاعت ہدایت کی ضمانت نہیں ہے، یاد رکھو، کسی کی اطاعت بھی ہدایت کی ضمانت نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول ہیں جن کی ہر بات ہدایت کی ضمانت ہے۔ ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، سہو ہو سکتا ہے، نسیان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کمزوریوں سے پاک اور مبرہ تھے، اس لیے آپ کے حکم کی بجا آوری اور اطاعت گزاری یہی ہدایت کی ضامن ہے۔ آپ سے ہٹ کے کہیں اور سے ہدایت پانا یہ بالکل گمراہی کو اختیار کرنا ہے، ہدایت نہیں پانا، ہدایت نہیں پانا، گمراہی کو اختیار کرنا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آج اگر بالفرض کسی اور کی بات کیا کریں، آج اگر فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور تورات اللہ ذوالجلال نے ان کو دی ہے، ایک بڑی امت کے وہ رسول اور نبی ہیں، وہ بالفرض اگر آج آئے تو وہ آ کے تمہیں دین کی دعوت دیں، تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب بتلائیے، نبی علیہ السلام کے تشریف آوری کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری اگر گمراہی کا سبب ہے تو پھر اور کون ہے جس کی تابعداری ہدایت کا ضامن ہو سکتی ہے؟ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آخری دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، وہ اپنا فیصلہ نہیں دیں گے، اپنا فیصلہ نہیں دیں گے، حتیٰ کہ خود امام نماز بھی نہیں پڑھائیں گے۔
حتیٰ کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ نماز پڑھائیں، فرمایا نہیں، امامکم منکم، امام تمہارا ہوگا، امام اس نبی کی امت کا ہے، میں اب پہلی حیثیت سے نہیں ہوں، اب میں امتی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ ہاں، تو اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو وہ فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ جب آئیں گے تو وہ میری اطاعت کریں گے، اپنی اطاعت کی دعوت نہیں دیں گے، اپنی اطاعت کی دعوت نہیں دیں گے۔ اس لیے بھائیو، یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہدایت کا مرکز صرف نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ سے ہٹ کے کسی اور کی اطاعت وہ ہدایت کی ضامن نہیں ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں دعوت دینے والوں کی بات کو نہیں چھوڑتے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا قرآن مجید میں ایک جگہ کہ یہ ہر چیز کا انکار کریں گے لیکن کفر کا انکار نہیں کریں گے، توحید کا انکار کریں گے، رسالت کا انکار کریں گے، قیامت کا انکار کریں گے، معجزات دیکھ کے انکار کریں گے، لیکن کفر کا انکار نہیں کریں گے، کفر پر اڑے رہیں گے۔ بالکل اسی طرح ہر ایک کی اطاعت دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن جب اطاعت کی باری آتی ہے تو پھر منافقوں کی طرح اطاعت کسی اور کی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اللہ ذوالجلال نے بشارت دی ہے انہی آیتوں کے ساتھ کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا اہل ایمان تم میں سے جو نیک عمل کرنے والے ہیں اور مومن ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں تمکنت عطا فرمائے گا، خلافت عطا فرمائے گا، اور تمہیں تمہارے دین کو مضبوط کرے گا۔ وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان پر خوف کا وقت آئے گا، پشیمانی کا وقت آئے گا، لیکن اللہ ذوالجلال ان کے خوف کا وقت دور کر کے انہیں امن نصیب فرمائیں گے۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں سوائے رافضیوں کے، سب متفق ہیں مسلمان اہل سنت تمام۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور امامت کا اشارہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا اشارہ ہے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، نبی علیہ السلام کے آخری دور میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ وہ تھے جو مرتد ہو گئے، کچھ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، زکوٰۃ بیت المال میں جمع کروانے کا انکار کر دیا، اور ان کا بھی استدلال قرآن مجید کی آیت سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُزَكِّيهِمْ وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ کہ اے میرے نبی ان کا صدقہ، ان سے صدقہ لیں، اور ان کا صدقہ جو ہے ان کی پاکیزگی اور طہارت کا جو ہے نا وہ باعث ہے۔ اب اللہ کے نبی تو ہیں نہیں، اس لیے صدقہ کسی کو دینا نہیں۔ یہ استدلال باقاعدہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بدایہ میں ذکر کیا ہے، قرآن سے انہوں نے استدلال کیا، گمراہی دیکھی ہے۔ اسی کو تو قرآن نے کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، غلط تعویل کر کے اسی قرآن کو لے کے گمراہی اختیار کرتے، اسی قرآن کو پڑھ کے۔ انکار حدیث کرنے والے منکرین حدیث وہ بھی قرآن مجید کی آیات پڑھتے کہ قرآن تو تبیان لکل شیء ہے، اس لیے کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے۔ اور یہ غلام احمد قادیانی مردود یہ اپنی نبوت کا استدلال قرآن سے کرتا ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں اس نے 30 آیتیں قرآن سے استدلال کر کے پیش کی کہ ان 30 آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور وہ استدلال
بر بطن خود ہے۔ مفسرین نے وہ استدلال نہیں کیا، صحابہ اور تابعین نے وہ استدلال نہیں کیا۔ یہاں یہ نقطے کی بات سمجھ لیں کہ ہر وہ آیت جس کا استدلال جو مبتدع ہے، جو بدعتی ہے، جو حادث ہے یا جو فتنہ پرداز ہے، وہ کسی آیت سے ایسا استدلال کرتا ہے جو استدلال اس آیت سے اس قسم کے مسائل پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں کیا، تو وہ استدلال قرآن سے سراسر گمراہی ہے۔ سنن نبی داود میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط منقول ہے، کن کے خلاف؟ قدریوں کے خلاف۔ یہ وہ لوگ تھے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے، جو تقدیر کا انکار کرتے تھے، اور تقدیر کے انکار کے لیے بھی قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ او مردودو، یہ جو تم آیات سے استدلال کرتے ہو، یہ آیتیں اتری ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ آیتیں پڑھی ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ آیات سمجھائی ہیں، لیکن صحابہ کرام نے ان آیتوں کو پڑھ کے بھی تقدیر پر ایمان وہ لائے ہیں، تقدیر کا انکار نہیں کیا۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ تمہارا استدلال ان آیات سے سراسر گمراہی پر مبنی ہے۔ بات سمجھے نا؟ وہ انہی آیات کو پڑھتے تھے اور پڑھ کے وہ تقدیر پر ایمان لاتے تھے، لیکن تم ان آیات کو پڑھتے ہو اور تقدیر کا انکار کرتے ہو، یہ گمراہی ہے۔ یعنی جن آیات سے اس قسم کا استدلال صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے نہیں کیا، وہ استدلال وہ گمراہی پر مبنی ہے، وہ دلیل پر مبنی نہیں ہے، گمراہی پر مبنی ہے۔ آج بھی جتنے خرافات ہیں، بدعات ہیں، میں کس کس کا نام لوں، وہ قرآن مجید کی آیات سے پڑھ پڑھ کے استدلال کرتے ہیں جھوم جھوم کے۔ اور واقعتاً بہت سی بدعات کے بارے میں خارجی بھی اسی طرح ہیں، معتزلہ بھی اسی طرح ہیں، جامعہ بھی اسی طرح ہیں، سارے جتنے بدعی فرقے گزرے ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کے استدلال کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حضرت عباس، عبداللہ بن عباس سے، جب خارجیوں کے خلاف مناظرے کے لیے عبداللہ بن عباس تشریف لے گئے تھے، حضرت علی نے بھیجا تھا، تو حضرت علی نے کہا تھا کہ قرآن ذو الوجہین ہے، اس میں تعویل لوگ کر لیتے ہیں، تم ان کا مواخذہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کرنا کہ اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ خارجیوں کے اعتراضات کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں فرمایا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا بھائیو کہ اس قسم کے یہ استدلال یہ درست نہیں ہیں۔ بہرحال صحیح وہی ہے، قرآن کو جو سمجھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، تابعین نے، ائمہ فقہاء اور محدثین نے، وہی راستہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سے گمراہیوں اختیار کرنے والے ہیں وہ راستہ گمراہی کا ہے، وہ قرآن کا راستہ نہیں ہے۔ کوئی کہے وہ جی وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں۔ آج جن کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا وہ یہی کہتے مجھے وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ پڑھ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن پڑھ کے کون سی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے پیروکاری کی باتیں کرتے ہیں، یا اپنے مطلب اور اپنے مقصد کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے مقصد کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو نیا راستہ اختیار کرتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے کس سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے اور مومنوں سے۔ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے صحابہ کی راہ، یہ ہے اللہ کے رسول کی راہ، یہ ہے دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ پھر بھی وہ راستہ تو اختیار نہیں کرتا۔
بدعات کا راستہ اختیار کرتا ہے، گمراہی کا کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نولہ ما تولی، ہم اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہو ہوا، تمہارا یہ طریقہ ہے، لیکن سن لو نولہ جہنم، ہم ان کو جہنم رسید کریں گے۔ یہ جو منمانی کرنے والے ہیں، صحابہ کے راستے سے ہٹ کے اپنے نئے نئے استدلال کر کے اپنی بدعات اور خرافات کی تائید میں قرآن پڑھ کے لوگوں کو اطمینان دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے۔ اس لیے قرآن کے فہم میں یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح ان قرآن مجید کی آیات سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا ہے، ورنہ گمراہیوں میں مبتلا کرنے والے قرآن ہی پڑھتے ہیں، وہ منکرین حدیث ہو، وہ مدعی نبوت ہو، وہ منکرین زکوٰۃ ہو، یا جتنے بھی فرقہ پرداز تھے ماضی میں محدثین رحمہ اللہ کے دور میں، وہ سارے قرآن مجید سے استدلال کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ان قسم کی گمراہیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ چلی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کیا، اور ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام نے ان کے خلاف قتال کیا، اور ان کا انکار قرآن مجید کی آیت سے تھا جس میں انہوں نے گمراہی اختیار کی، غلط استدلال کیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تحقیق کیا، ان کو کیا کیا؟ تحقیق کیا، قتل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک بات اور میں ضمناً عرض کر دوں، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام آپس میں لڑے ہیں، جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، دونوں جنگیں ہوئی ہیں، آپس میں قتال ہوا ہے، لڑے بھیڑے ہیں سب، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے زبانیں نہیں کھولی، اور نہ ہی قرآن مجید کے آیات سے کسی کی گمراہی پر استدلال کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کہا، فرمایا اخواننا بغاؤ علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، ہماری امامت کو نہیں مانا، ہماری خلافت کو انہوں نے نہیں مانا۔ حضرت علی نے صرف یہ کہا۔ اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں فتویٰ بازی انہوں نے نہیں کی، بات سمجھے، فتویٰ بازی نہیں کی کسی سے، ابھی نے بھی کسی، یا جو حضرت علی کے ساتھ تھے یا حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، یا جو حضرت صدیقہ کے ساتھ تھے عائشہ کے، یا حضرت علی کے ساتھ، کسی نے بھی ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ زنی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اب اگر کوئی بعد میں آ کے کہتا ہے جو لڑتے ہیں ایک دوسرے، جس طرح معتزلہ نے کہا، جس طرح خارجیہ نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں، قرآن نے کیا ہے؟ میں یقتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، لہذا یہ آپس میں لڑنے والے یہ جہنمی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اندازہ کیجئے، میں سمجھانا چاہتا ہوں استدلال کا، انہوں نے ان کے جہنمی ہونے کا استدلال کس سے کیا؟ قرآن سے کیا۔ اور یہ کہ قرآن کو حضرت علی نہیں سمجھتے تھے، حضرت معاویہ نہیں سمجھتے تھے، حضرت عائشہ نہیں سمجھتی تھی، حضرت عمار بن یاسر نہیں سمجھتے تھے، وہ زیادہ سمجھتے تھے، زیادہ واقف تھے قرآن سے ان سے، لیکن انہوں نے یہ استدلال نہیں کیا۔ یہ بتلاتا ہے کہ ان کا استدلال گمراہی پر مبنی تھا۔ بات سمجھ رہے یا نہیں؟ ان کا استدلال گمراہی پر مبنی ہے، اور آج بھی کوئی رافضی ہو یا کوئی اور ہو، وہ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے تانا زنی کرتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، تو وہ راستہ صحابہ کا نہیں ہے بلکہ گمراہی کا راستہ ہے۔ بات سمجھے؟ اور استدلال بھی وہ کس سے کرے گا؟ قرآن کی آیت سے۔ پہلے بھی اسی طرح کیا، اب بھی یہی کرے گا۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے بارے میں، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بارے میں، ورنہ قرآن مجید سے استدلال کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔
جس طرح قرآن نے خود کہا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، گمراہ ہونے والے اس سے گمراہی ڈھونڈتے ہیں اور صراط مستقیم ڈھونڈنے والے اس سے صراط مستقیم ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم کی طرف لگائے، اللہ ہمیں گمراہیوں کی طرف نہ لگائے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی اور واقعتاً پھر امن نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرمایا۔ پورے یعنی اعجاز میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وہ قائم ہوئی، اور جتنے مرتدین تھے وہ دوبارہ مسلمان ہوئے، اور جو مخالفت کرنے والے تھے انہوں نے بھی مخالفتیں چھوڑ دی، وہی اشارہ ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو امن نصیب فرمائے گا۔ اس کا مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ حضرت علی کا جھگڑا سب سے بڑا خارجیوں کے ساتھ۔ اب یہ بھی دیکھیے، خارجی اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ حضرت علی کو کہتے تھے یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مشرک ہے، یہ فتویٰ لگاتے تھے، اور اسی بات پر حضرت علی حضرت معاویہ عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا ان خارجیوں نے پروگرام بنایا تھا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، جس میں وہ حضرت علی کے بارے میں کامیاب ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم وہ کامیاب ہو گیا حضرت علی کو شہید کرنے میں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی ایک وقت آئے گا کہ آپ کے یہاں زخم ہوگا، یہاں چوٹ لگے گی اشارہ کر کے، اور تمہاری یہ داڑھی بھی تمہارے خون سے رنگین ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خارجیوں کے ہاتھوں اتنے پریشان تھے کہ اتنے پریشان جمل اور صفین کی لڑائی میں نہیں ہوئے جتنے خارجیوں کے ساتھ لڑائی میں پریشان حضرت علی رہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی کہا فرمایا کرتے تھے وہ کون ہے بدبخت جو یہاں آ کے میرے اوپر حملہ کرے گا اور نبی علیہ السلام کی بات سچی ہو جائے گی، وہ کہاں ہے؟ آتا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے، یعنی اس کا مصداق حضرت علی نہیں، کیوں؟ وہ تو خوف میں رہے ساری زندگی، خوف میں رہے۔ حضرت معاویہ کے ساتھ صلح ہونے کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا، معاویہ اپنے شہر میں اور یہ کوفہ میں اور مدینہ طیبہ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا تسلط اور ان کا غلبہ رہا، آپس کی لڑائی ان کی ختم ہو گئی، لیکن خارجیوں کے ساتھ لڑائی اس کے بعد بھی قائم رہی، حتیٰ کہ انہی کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ اس لیے حضرت علی اس آیت کا مصداق نہیں ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جس کے بارے میں فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ صرف میری عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ اوصاف نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نوا تھے، جو ان کے ہم نوا تھے اور ان کے دستے راز تھے، ان کے مشیر تھے، وہ سب مراد ہیں ان سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال یہ بشارت بھی اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان کو دی، اور پھر انہی اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالآخر میں نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرے نبی کی بات ہر تسلیم کیا کرو، میرے نبی کی پکار کو عام لوگوں کی پکار کی طرح نہ سمجھو کہ کوئی آدمی بلائے اس کی بات مانے نہ مانے، سنے نہ سنے، سنی انسنی کر دیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا قد یعلم اللہ یتسللون منکم لواذا، میں خوب جانتا ہوں جو میرے نبی کی آواز سن کے کان لپیٹ کے ایک طرف چل نکلتے ہیں، منافقوں کی طرف اشارہ ہے، میں جانتا ہوں ان کے بارے میں۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان کو ڈرنا چاہیے جو میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا کسی دردناک عذاب میں دھر نہ لیے جائیں۔ ان کو ڈرنا چاہیے میرے نبی کی مخالفت سے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بڑی باتیں ہیں اس حوالے سے بھی. آپ دیکھیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جی میں حج پہ جانا چاہتا ہوں یا عمرے پہ جانا چاہتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ذوالحلیفہ کی بجائے مسجد نبوی سے احرام باندھوں، 2 رکعتیں یہاں پڑھوں، مسجد نبوی کی فضیلت کو پالوں، یہاں میں 2 رکعتیں پڑھ کے اور احرام باندھ کے یہاں سے جاؤں. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اور یہ آیت پڑھی، یہی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں کسی فتنے میں تو مبتلا نہ ہو جاؤ. وہ کہنے لگا جی اس میں کون سا فتنہ ہے، چند میلوں کی تو بات ہے، اور وہ بھی مسجد نبوی میں تو احرام باندھنے کی، اس میں فتنے والی بات کیا ہے؟ امام مالک فرمانے لگے اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے بھی زیادہ نیک سمجھنا چاہتے ہو. جہاں سے اللہ کے نبی نے احرام باندھا ہے وہیں سے تم احرام باندھو مسجد نبی سے، تقدس کی بنیاد پر کہ یہاں ثواب زیادہ ہوگا، یہاں اجر زیادہ ملے گا. یہ تمہاری گمراہی ہے اور تمہیں تمہارے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تمہارے بارے میں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدود، جو چیزیں متعین کر دی ہیں، مقرر کر دی ہیں، جس طرح مقرر کی ہیں، اب اس سے تجاوز کرنا، حدود سے تجاوز کرنا، یہ کسی صورت درست نہیں ہے. اور جو کرتا ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. حج کے موقع پر ہی آپ دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کنکریاں مارنی ہیں، وہ کتنے چنے کے دانے کے برابر، بے مثل ہذا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ غلو نہ کرنا. ہمارے کچھ مسلمان، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، وہاں آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں چھتر بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اور موٹے موٹے پتھر بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، اور بڑے ڈیزائن سے، بڑے جناب زوردار طریقے سے وہ پتھر مار رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس وقت اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہوتے، شیطان کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حد مقرر کی ہوئی اس سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ تجاوز کیا ہے. وہ نیکی کے طور پر یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہی ہے جو تعجین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے. بڑے بڑے پتھر مارنا، جوتے پھینکنا، یہ شیطان کو خوش کرنے کی بات ہے. اللہ کو خوشی، اللہ کی رضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں. اللہ اکبر. اس طرح اور بھی بہت سے مسائل ہیں. پھر آگے سورۃ فرقان ہے جس میں اللہ ذوالجلال نے توحید کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی بڑے خوبصورت انداز سے، جس کی ایک ایک آیت جو ہے نا مستقل ایک موضوع رکھتی ہے. اور بالخصوص پھر سورۃ فرقان کا جو آخری رکوع ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان، اور اہل ایمان کو اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ عباد الرحمن. جس طرح سورۃ المومنون کے ابتداء میں مومنون کے اوصاف فرمائے ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، اس سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی عادات، ان کے خصائل، ان کی صفات یہ بیان فرمائی ہیں. اور ان کی عادات میں ایک یہ بھی ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہم کو ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا. اولاد نیک ہو، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. اگر اولاد نافرمان ہو تو وہ اولاد والدین کے لیے ستانے کا، دکھ دینے کا سبب بنتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہما جنتوں کا و ہما ناروں کا، یہ والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے جہنم بھی ہیں. ان کو ستاؤ گے تو جہنم پاؤ گے، ان کو خوش کرو گے تو جنت پاؤ گے. تو جنت پانے کا ذریعہ نبی علیہ السلام نے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی ان دنوں خطبات میں، اور جب آمین فرشتے نے کہا تھا اور نبی علیہ السلام نے بھی آمین کہا تھا
کہ جن کی زندگی میں والدین اپنے والدین کو پا لیتا ہے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت نہیں پا لیتا، وہ اللہ کی رحمت سے دور، وہ اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کی حماقتوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ والدین اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے، جب ہوں زندگی میں تو پھر کیا ہے ان کی خدمت گزاری، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس کے بعد اللہم اغفر لی ولأبی ولأمی، اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر ان کے لیے یہ بخشش کی دعائیں ہیں، پھر ان کے لیے یہ بخشش کی دعائیں ہیں، یہ حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے والدین اساتذہ بزرگ اس دنیا سے چل چکے ہیں، اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغیچہ اور بحل بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک کرے، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے، ایک لطیف اشارہ بھی ہے۔ جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک تب ہوگی جب جنت میں والدین ہوں تو ساتھ اولاد بھی ہو۔ بات سمجھے نا، ساتھ اولاد بھی ہو۔ اگر نافرمان اولاد جہنم جائے گی بالفرض معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، تو والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ والدین کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی ہیں۔ اور اگر اولاد نیک ہے، والدین نیک نہیں ہیں، وہ کسی اور راستے پر ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر اولاد کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ بات سمجھے، پھر اولاد کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ اللہ ذوالجلال کی یہ کرم نوازی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید ہی میں کہ یہ جو جنت پانے والے ہیں، یہ جنت کا اعلیٰ درجہ پانے والے ہیں، یہ اللہ ذوالجلال سے عرض کریں گے یا اللہ جہاں ہم ہیں وہاں ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی اکٹھا کر دے۔ اولاد کہے گی یا اللہ جہاں ہم ہیں ہمارے والدین کو بھی وہاں اکٹھا کر دے، تو اللہ ذوالجلال ان کو اکٹھا کر دیں گے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے، اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہماری آنکھوں کو دنیا میں بھی اسی طرح ٹھنڈا رکھے اور آخرت میں بھی ٹھنڈا رکھے۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آگے سورۃ فرقان کے بعد سورۃ شعراء ہے، شعراء کے بعد نمل ہے۔ بات تو بہت ساری لمبی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے نہ ہمت ہے اور نہ ہی وقت اس کی اجازت دیتا ہے۔ آپ حضرات بھی پہلے تراویحوں میں قاری صاحب آپ کو قرآن مجید سنا کے ایمان تازہ کرتے ہیں، اور پھر میں آپ کی سمع خراشی کر کے آپ کو بٹھائے رکھتا ہوں۔ بھائی بعض ساتھی محسوس کرتے ہوں گے کہ بہت لمبی بات ہو گئی، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں بات کو سمیٹنے کی، کم سے کم کرنے کی۔ اس کے باوجود بھی جو ہے نا بات کسی نہ کسی طریقے سے لمبی ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے نجات کا کوئی ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے بھی، ہماری اولاد کے لیے بھی، ہمارے والدین کے لیے بھی، ہمارے بزرگوں کے لیے بھی، ہمارے مشائخ کے لیے بھی۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ یاد رکھیں، سوتے ہوئے دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی بخشش کی، والدین کے لیے بھی۔ اللہم اغفر لی ولأبی ولأمی ولمشائخی ولجمیع احبائی ورفقائی، ان تمام کے بارے میں سوتے ہوئے، کیا پتہ سونے کے بعد پھر ہم سو ہی نہ جائیں تو یہ بخشش کی دعا ہمارے کام آ جائے، یہ بخشش کی دعا ہمارے کام آ جائے۔ اس لیے سوتے ہوئے اس کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔